وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص درس کا نمبر ہے 18-14، آیت نمبر 76-77، حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. السلام علیکم. سورہ قصص آیت نمبر 76. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. بے شک قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، اور پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھیں. اذ قال له قومه لا تفرح. جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھولو نہیں، اتراؤ نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تعالیٰ
اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک شخصیت ہے، ایک روش کا نام ہے قارونیت، اور یہ ہم نے اپنا رکھی ہے۔ میں بلا کسی مبالغے کے یہ بات آپ کو کہوں کہ یہ قارونیت کی صفت جو ہے وہ ہم میں موجود ہے۔ اور دیکھیں، میں نے گزشتہ درس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان جب یعنی عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں، میں نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی آپ کو کہا تھا، لیکن یہ بات اہم ہے۔ اس وقت ہم یا تو رحمان کے راستے پر ہیں، یا تو سیدھے راستے پر ہیں، یا تو اللہ ہماری منزل ہے، یا ہم شیطان کے راستے پر ہیں، ہماری دنیا منزل ہے اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، دو ہی آسانی سے اگر یہ ساری بات میں اگر سمیٹوں تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا، یا تو ہماری منزل اللہ ہے اور ہم زندگی اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، یا ہماری منزل دنیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بس دو آسان چیزیں ہیں، اور اپنے متعلق آپ فیصلہ کر لیں، آپ تجزیہ کریں کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے دل و دماغ میں دنیا سمائی بھی ہے، خیال دنیا، اور ہم دنیا ہماری منزل ہے اور ہمارا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ اب جو سارا یعنی فساد برپا ہوتا ہے تو اس کی وجہ تو حب دنیا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ اور پھر دیکھیں، یا تو آپ اللہ کے بندے ہیں، یا آپ سرکش ہیں، نافرمان ہیں اور فسادی ہیں۔ آج کا مسلمان من حیث القوم، من حیث الافراد فسادی ہے۔ ہم لوگ فسادی لوگ ہیں۔ فساد ہمارے رگ رگ میں فساد ہے۔ فساد کیا میں نہیں مانتا۔ فساد کیا چیز ہوتی ہے؟ شیطان نے تکبر کیا، سرکش ہوا اور سرکشی کی روش اختیار کر لی، اس نے معافی نہیں مانگی۔ آج ہم بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی موقف ہے، دنیا اور دنیا۔ دنیا سے ہم خیال ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، لیکن دنیا کو، اللہ کو یعنی دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہاں جیسے کہ ہے نا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو آپ کو آخرت کا گھر بنانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جنت آپ نے یہاں بنانی ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ ہم یہاں نافرمانی کا بیج بو رہے ہیں، وہاں پھر اللہ کا عذاب ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ ایک بات میں کھلی طور پہ آپ کو کہہ دوں، مجرم کون ہے؟ جو اللہ نے جس نے اللہ سے سرکشی کی روش اختیار کر لی ہے۔ فبغى علیہم، پہلا جو جملہ ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف اس نے فیصلہ کیا اور فرعون کا ساتھ دیا۔ آج ہم نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر دیا ہے قبول کرنے سے، اور ہم یعنی دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں بالکل آسان میں بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، زیادہ میں کچھ نہیں بیان کر رہا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں ہمارا جو مدعا ہے زندگی گزارنے کا وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کی ساری تمنائیں، ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں، سارے منصوبے آپ کے دنیا کے لیے ہیں۔ فریحوا بالحیات الدنیا ہے نا، کہ یہ تو دنیا ہی پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں۔ ہاں جی میں آرمی چیف بن گیا، میں جنرل ہوں، اور میں کرنل ہوں، اور میں برگیڈیئر صاحب ہوں، میں ڈی پی او ہوں، اور میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، اسی پر ہم خوش ہوئے جا رہے ہیں۔ سوچیں تو نا، اپنی روش پر نظر ڈالیں۔ ہماری روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے، مومنانہ روش نہیں ہے کم از کم۔ پھر تو ساری دیکھیں، آپ نے جب اللہ کے راستے پر نہ چلنے کا فیصلہ کر لیا عملی طور پہ، پھر یہ ساری صفات آپ میں موجود ہوں گی۔ یہ پھر رلی ملی چیز ہے۔ شرک ہے تو انکار بھی ہے، اور شرک کی روش ہے تو منافقت ہے وہ۔ اور یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں تو ہم شرک نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن میں ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود انہوں نے شرک کی روش اختیار کر لی ہے۔ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، مشرک ہیں۔ تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، باز آ جائیں۔ میں تو خیر خواہی کے انداز میں کہہ رہا ہوں، میرا تو آپ پہ کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں ہے نا، اور نہ دین میں کوئی زور زبردستی ہے، لیکن میں تو آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں۔ انقذوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں مجھے، انقذی نفسک من النار، اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا انہوں نے، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، قیامت کے دن اس وجہ سے تم آگ سے نہیں بچ سکتی کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو، اور پیغمبر کا بیٹا تو آگ میں ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر کی بیوی تو آگ میں ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی، پیغمبر کی بیوی تو آگ میں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو دیکھیں رشتے، یہ دنیا کے رشتے ناطے یہاں روحانیت میں کام نہیں آتے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جسمانی رشتے ناطے صرف ایمان کی صورت میں جو ہیں وہ مقبول ہوں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس میں ابو لہب کے لیے تو وعید ہے، چچا تھے، ان کا باپ اور حضرت عبداللہ اور ابو لہب بھائی تھے، حضرت ابو مطلب کے 12 بیٹے تھے، اس میں ابو لہب بھی تھا اور حضرت عبداللہ بھی تھے۔ تو عبداللہ حضرت ابو لہب کے لیے تو وعید ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ بعض اوقات ہم دیکھیں جذباتیت سے کام لیتے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بات الگ ہے۔ اہل کل نقی تقی فہو من اہلی، ہر متقی نقی اور تقی، یہ جو ہے تقوی والا، یہ میرے اہل ہیں، یہ یعنی حضور کے گھر والے ہیں۔ دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اصل میں تو اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہے، چاہے وہ ان کا خون یعنی ان کے یعنی اہل بیت ہی کیوں نہ ہو، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ تو لیکن جو سرکش ہے تو وہ اگر خون والا بھی ہے تو وہ تو بولہبیست میں آ گیا۔ اس بات کو دیکھیں، جذباتیت سے ہٹ کے آپ دیکھ لیں، سارا قرآن
اور حدیث مفہوم ایک ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کی پھر باتیں ہوتی ہیں۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ قارون جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے، خون تھا، ان کے والد اور قارون کے والد دونوں آپس میں بھائی تھے۔ فبغى علیہم، تو قارون نے اپنا راستہ بدل لیا، ہم نے بھی اپنا راستہ بدل لیا۔ دیکھیں میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور خود بھی اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں اس انذار میں، اور میں اللہ سے تو میں دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کر رہا ہوں، یعنی اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سوچ میں کوئی فرق آ جائے اور میں دنیا دار بن جاؤں، دنیا والا بن جاؤں۔ یہ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں، بہرحال وہ تو میرا اللہ کا معاملہ ہے نا۔ تو یہاں تو اب یہ ہے نا کہ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ایک جملہ اس میں آپ نوٹ کر لیں، یا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں یا ان سے ہم نے دغا کر لی ہے۔ آج تو ساری امت دغاباز بن گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھتی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے، اور اگر سمجھا بھی دیں تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہے، لیکن وہ دنیا جب حاوی ہو جاتی ہے نا تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر انسان ریاکار بن جاتا ہے، اور یہ ایسی مثالیں موجود ہیں، میں اس میں اپنا آپ کو نہیں بتاتا، آپ کو خود پتہ ہے، بہت سے دینداری کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ میں اس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا، لیکن دیکھیں صرف دینداری کا لبادہ نہیں ہوتا، بات ہوتی ہے سچائی کی۔ سچائی سے اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو پھر تو ان کو محمد رسول اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ ہمیں پھر اٹھانی ہوں گی، جیسے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمائے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم تو ایک درمیانی امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لیں، بس یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا ہمارا مدعا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، قرآن سے ہم نے رخ موڑ لیا ہے۔ آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہ ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مومنین کے لیے ہدایت ہے، ہدل للمتقین، جس کو خوف خدا ہو، ہم میں تو خوف خدا ہی نہیں ہے۔ بہرحال ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ اس دائرہ کار میں ہم بھی آتے ہیں، ہم باغی ہیں، ہم سرکش ہیں، اور ہمارے پاس بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ تو بس یعنی خزانوں کے پیچھے خزانوں کا وہ کرتے ہیں، ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، آپ کی جیب میں ٹکا بھی نہ ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس نعمتیں ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، اب قومیں اس کے ہمدرد تھے۔ دیکھیں دنیا داری کا واضح نتیجہ جو ہے وہ دوزخ ہے، یہ بات میں آپ کو کلیئر کرا دوں۔ دیکھیں ایک عباد اللہ ہیں، ایک عباد الشیطان ہیں، ایک دنیا کے بندے ہیں اور ایک اللہ کے بندے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے بندے ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ہم تو دنیا دار ہیں بھیا، حضور نے کیا کیا، صحابہ کا کیا، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟
بعض لوگ اپنی زبان سے بھی ایسا کہتے ہیں کہ وہ تو بڑی پاک ہستی تھی، وہ تو بڑے پاک لوگ تھے، ہم تو ان کا مقابلہ، ہم تو بھائی مقابلہ کرنے کو تمہیں کون کہہ رہے؟ تمہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو. ظاہر ہے کہ ان کے درجات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، پیغمبر اور اس کے اصحاب کے درجات تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن تمہیں کہہ کون رہا ہے کہ وہ درجات حاصل کرو؟ تمہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں. وہ اللہ کے راستے پر تھے اور تم بھی اللہ کے راستے پر چلو، ان کا اتباع کرو. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میرا طریقہ، اور میرے جو جانشین ہیں، ہدایت یافتہ جانشین ہیں، ان کے راستے پر چلو. بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ. آج بھی جو بھی مومن ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور رسول کا نائب ہے، رسول کا سچا امتی ہے. آپ اس کے پیچھے چلیں، یہ تو حکم قرآن میں ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. اللہ. تو بہرحال مسئلہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا دار ہیں اور دنیا دار رہنا چاہتے ہیں. یہ آج میں آپ کے درمیان میں سے بول رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو میں شہادت دوں گا کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہم نے، اور لوگ ہی نہیں مان رہے تھے. ابھی ہم نے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے نا کہ ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر سوچ کریں، اللہ والے بنیں، دنیا والے نہ بنیں. اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کو چاہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، ان کی ہدایت اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. آپ کی دنیا میں جنت آپ کو ملے گی. ایک قسم کی جنت تو دنیا میں بھی ملتی ہے، دل پرسکون، آرام، مطمئن. اللہ. تو مسئلہ جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے. اچھا، اس میں اس قال له قومه لا تفرح، اتراؤ نہیں، پھولو نہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، انسان جب اترانا ایک اردو کا لفظ ہے، وہ پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. یہ قارونیت ہے، اس کی بھی یہ روش تھی. اس نے ابھی کہا نا، یہ ابھی آئے گا مضمون، لیکن وہ اب اترانے میں آپ کو بس اپنی ذات نظر آتی ہے. جب آپ اتراتے ہیں اپنا لباس، اپنا سٹیٹس، یہ وہ، تو یہ اترانا ہے. دیکھیں، عاجزی میں کمال ہے انسان کا، اور اگر یہ متکبر بن گیا، متکبر کیا کہ تم پوزیشن اپنی بناؤ، خود اپنا اخلاق خود بناؤ، اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لو، زندگی کے فیصلے تم کرو. بھئی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تم نے زندگی میری مرضی سے گزارنی ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی. آپ دیکھ لیں، گھر میں جو بیٹھی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں، کوئی طاقت ان کو اسی وقت سوری کرنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے کوئی طاقت آمادہ نہیں ہو سکتی. اب تو میں ناراض ہو گئی اور ہو گیا، اب تو میں جب دیکھوں گا میرا موڈ ہوگا، بس میں موڈ اچھا کر لوں گا، ورنہ میں پھر. اور ایسے ہی گھرانے ٹوٹتے ہیں، گھرانے تو ایسے ہی ٹوٹتے ہیں. بیگم غصہ ہو گئی، طلاق دو مجھے، میاں غصہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اور یہ بہرحال دیکھیں، میں کوئی یعنی گھریلو سطح پہ میں صرف اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. مسئلہ ہمارا
جو ہے وہ اترانا ہے، ہم اترا رہے ہیں. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اب اترانے میں یہ ہے کہ انسان حقیقت کو بھول جاتا ہے اور ظاہر کو دیکھتا ہے. اب قارون کے پاس جو بھی تھا وہ اس پر اترا رہا تھا، پھول رہا تھا، اور ابھی وہ آئے گا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، آیت نمبر 79 میں. تو وہ ہوتا ہے نا فلیگ مارچ، جیسے پولیس والے کرتے ہیں یا فوجی لوگ کرتے ہیں فلیگ مارچ، جھنڈے لگا کے اور بس تو بس اسی طرح وہ فلیگ مارچ اپنا کر رہا تھا، تو اپنے آپ کو دکھا رہا تھا. اب فلیگ مارچ کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری ہے. کیا فائدہ اس کا کہ میں فلیگ مارچ، میں طاقتور ہوں، میری طاقت ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں. اسی طرح وہ بھی اس نے اپنا فلیگ مارچ لگایا، تماشا لگایا. بہرحال وہ پھر آگے ہی آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب انسان اتراتا ہے، اب اترانے کی جو مطلب اترانے کے اثرات ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ حکم الہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آج قرآن کیا ہے؟ حکم الہی ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اترا رہے ہیں. آج دیکھ لیں ہمارے تمام، میں پاکستان کا ہی تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ فوج ہے، یہ پھر انتظامیہ ہے، اس کا جو وزیر اعظم ہے، یہ سب جو ہے ریاکار. اب یہ اتنا پروٹوکول کی ضرورت کیا ہے؟ ہر چھاؤنی میں کوارٹر گارڈ ہوتا ہے. کسی عرصے میں مجھے جانا، یعنی میں جاتا تھا فوجی چھاونیوں میں، یہ 70s کی بات ہے. تو بس 4-5 وہاں فلیگز ہوتے تھے کوارٹر گارڈ میں، اور پولیس میں بھی ایسا ہی ہے، اور فوج میں 4-5 کھلاڑی بس ہر وقت اٹینشن کھڑے رہتے تھے. سڑک سے کوئی میجر صاحب گزرتے، آفیسر گزرتے تو وہ سلامی پیش کرتے ان کو. یعنی سلوٹ کرتے، سلام کرتے. اور ایک تماشا ہے، میں فوجی بھائی ناراض نہ ہوں، میری جو نیت ہے وہ صرف یہ ہے، دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور انسان ہیں، تو انسانیت کی روح سے میں بات کر رہا ہوں، اور میرا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے رویوں کو دیکھیں. قارونیت ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ. اب یہ VIP جو روٹ آپ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر سپاہی ادھر سپاہی، اور بس جب وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی گاڑی گزرے گی تو بس سب سے پہلے اس کو VIP موومنٹ ہو رہی ہے، سب کو روک دیں گے، ٹریفک رک جائے گی، ایمبولینس سے رک جائیں گی، تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی. ابھی VIP صاحب آ رہے ہیں اور تم لوگ سب کھڑے رہو، تم لوگ نوکر ہو اور تم کھڑے رہو جب تک وہ سواری نہ گزر جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب یہ ریڈ کارپٹ، گارڈ آف آنر، وزیر اعظم صاحب گارڈ آف آنر، سب سے پہلے گارڈ آف آنر، اور یہ اور وہ. آپ دیکھ لیں اپنے سارے، یعنی ساری انتظامیہ اور سارے یہ اصل میں کون ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں. ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں، اپنی عزت چاہتے ہیں، دولت، عزت، شہرت، اسی میں ضائع کر رہے ہیں وقت، پیسہ اور وقت اسی میں ضائع کر رہے ہیں. وردیوں میں اور تمغوں میں کروڑوں روپے جو ہے وہ ہوتے ہیں. ہر روز جو ہے استری کی بھی آپ نے وردی پہننی ہے، ٹوپی سجانی ہے سر پہ، سلوٹ لینا ہے، اور یہ ہے. آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو. یہ ایک ساری قوم اس یعنی فضولیات میں مبتلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو یہ نمونہ نہیں تھا. ان کو کس نے گارڈ آف آنر پیش کیا یا کوئی ایسا طریقہ انہوں نے بنایا؟ وہ تو اللہ کے بندے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر سے کوئی وہ آیا، شام سے یا بادشاہ کا کوئی سفیر آیا، مدینے میں آیا، تو مدینے میں وہ دیکھ رہا تھا کہ محل کہاں ہے، بادشاہ کا محل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اس وقت. تو وہ کسی نے کہا کہ وہ دیکھو، وہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے
اور اینٹ جو ہے تکیے کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی ہے اور لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کیسی زندگی گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔